خطبہ نمبر 88، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کی ہلاکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن الله لم يقسم جباري دهر قط إلا بعد تمهيل ورخاء، ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء۔ اما بعد، پروردگار نے کسی دور کے ظالموں کی کمر اس وقت تک نہیں توڑی ہے جب تک انہیں مہلت اور ڈھیل نہیں دے دی ہے، اور کسی قوم کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس وقت تک جوڑا نہیں ہے جب تک اسے مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ وفي دون ما استقبلتم من عتب وما استدبرتم من خطب معتبر، وما كل ذي قلب بلبيب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ناظر ببصير۔ اپنے لیے جن مصیبتوں کا تم نے سامنا کیا ہے اور جن حادثات سے تم گزر چکے ہو، انہی میں سامان عبرت موجود ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہر دل والا عقل مند نہیں ہوتا ہے، اور ہر کان والا سمیع یا ہر آنکھ والا بصیر نہیں ہوتا ہے۔ فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے، اور میں کس طرح تعجب نہ کروں کہ یہ تمام فرقے اپنے اپنے دین کے بارے میں مختلف دلائل رکھنے کے باوجود سب غلطی پر ہیں کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نہ ان کے اعمال کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ عیب سے پرہیز کرتے ہیں۔ يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم۔ شبہات پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات کے راستوں پر قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک معروف وہی ہے جس کو یہ نیکی سمجھیں، اور منکر وہی ہے جس کا یہ انکار کر دیں۔ مشکلات میں ان کا مرجع خود ان کی ذات ہے۔ وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بأورنثقات وأسباب محكمات۔ اور مبہم مسائل میں ان کا اعتماد صرف اپنی رائے پر ہے، گویا ان میں کا ہر شخص اپنے نفس کا امام ہے اور اپنی ہر رائے کو مستحکم وسائل اور مضبوط دلائل کا نتیجہ سمجھتا ہے۔